نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا۔ آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا۔ آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا۔ سنتے ہی آمد بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ سنتے ہی آمد بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین۔ ایک اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پہ جو پہنچے نبی، باادب ہو کے جبریل کہنے لگے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا چل جائے گا۔ جناب صدر حضرت علماء کرام اور نوجوان دوستوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، تمہید میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے چپے چپے پر، دنیا کے کونے کونے پر مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ان کی بیٹیاں محفوظ ہیں، نہ ان کے لخت جگر محفوظ ہیں۔ تو ان تمام حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان تمام حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو رب دو جہاں خالق ارض و سماوات ہم کو ایک قانون دیتا ہے، ہم کو ایک دستور دیتا ہے، ہم کو ایک لائحہ عمل دیتا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کامیاب و کامران رہو گے۔ وہ عمل وہ قانون کیا ہے یہ میں نہیں کہتا، بلکہ رب دو جہاں خالق ارض و سماوات کہتا ہے۔ یہ وہ کہتا ہے کہ جس نے فرعون کو مٹا دیا، موسیٰ کو بلندی کی چوٹی پر بٹھا دیا، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ جس نے ابو لہب کے ہاتھ توڑ دیے اور امام الانبیاء کو بلندی کی چوٹی پر بٹھا دیا۔ جو دو ٹوک الفاظ میں اعلان کرتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ ہم جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں ذلت کی غار میں دھکیل دیتے ہیں۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں اعلان کرتا ہے، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے نبی تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی نبی کہیں کھڑے ہونے کو تو کھڑے ہو جاؤ، نبی کہیں بیٹھنے کو تو بیٹھ جاؤ، نبی کہیں خوشی اس طرح سے تو خوشی ایسے، نبی کہیں غم ایسے تو غم ایسے، نبی کہیں نماز ایسے تو نماز ایسے، نبی کہیں رکوع سجدہ ایسے تو رکوع سجدہ ایسے۔ اور کہنے کی اجازت دو تو میں کہوں، نبی کہیں ملازمت ایسے تو ملازمت ایسے۔ مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ آمنہ کے لخت جگر وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر اعلان فرمایا کہ نوجوان آئیں، مرد آئیں، تو یہ آواز ایک عورت کے کانوں میں پڑی۔ ایک عورت کے کانوں میں جب یہ آواز پڑتی ہے تو اس کے گھر کے اندر کوئی جوان نہیں، اس کے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں، بلکہ ایک 3 سال کا دودھ پیتا بچہ ہے۔ وہ اس اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے
مجھے نبی سے ملنا ہے۔ صحابہ نے کہا ایک عورت آئی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اندر بلوایا اور کہا کہ بہن تو کیوں آئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی کہ جوان آئیں، مرد آئیں، میرے گھر میں کوئی جوان نہیں، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں، بلکہ یہ دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ ہے، میں اسی کو لے کر آ گئی ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہن تو کہاں کی بات کرتی ہے؟ جنگ کے اندر تو تلوار چلانی پڑتی ہے، نیزہ چلانا پڑتا ہے، تیر چلانا پڑتا ہے، یہ دودھ پیتا بچہ تیرا نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ یہ تیر چلا سکتا ہے، اس کا جنگ کے اندر کیا کام ہے؟ لیکن نبی کی آواز اس کے کان میں پڑی تو وہ کیوں آئی؟ کہنے لگی نبی جی میں مانتی ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا بچہ تلوار نہیں چلا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، یہ بچہ میرا نیزہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ جنگ کے اندر میرے اس دودھ پیتے بچے کو لے کر جائیں، اور آپ جب دشمنوں کی آمنے سامنے ہو، دشمنوں سے آپ کا مقابلہ ہو، تو میرے دودھ پیتے بچے کو اپنے پاس رکھنا۔ دشمن کی طرف سے دائیں طرف سے تیر آئے تو میرے بچے کو دائیں طرف کر دینا، اگر بائیں طرف سے تیر آئے میرے بچے کو بائیں طرف کر دینا، سامنے کی طرف سے تیر آئے تو میرے بچے کو سامنے کی طرف کر دینا، تاکہ دشمن کی طرف سے آنے والا تیر میرے بچے کے جسم میں پیوست ہو جائے اور آپ کا جسم بچ جائے۔ یہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا پر عمل کرنے والی کا جذبہ۔ میرے بھائیوں ہم بھی اسی نبی